مصر کے اندر روزانہ ایک 10 سالہ لڑکا قصاب کی دکان پر آتا، مگر وہ گوشت نہیں بلکہ صرف چربی کے ٹکڑے خریدتا تھا، اور پھر سیدھا ایک حکیم کے پاس جا کر حمل ضائع کرنے والی گولیاں لے کر غائب ہو جاتا۔ قصاب اور حکیم دونوں کئی دنوں سے حیران تھے کہ آخر اتنا چھوٹا لڑکا چربی اور ان گولیوں کا کیا کرتا ہے۔ ایک دن قصاب نے غصے میں آ کر چربی کے ٹکڑے کتو کے آگے پھینک دیے، جبکہ حکیم نے بھی اسے گولیاں دینے سے انکار کر دیا، مگر لڑکے نے خاموشی سے کالے رنگ کا تھیلا خریدا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ اب قصاب اور حکیم کا تجسس خوف میں بدل چکا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ اس لڑکے کا پیچھا ضرور کریں گے، مگر جب وہ اس کے پیچھے پیچھے ایک سنسان جگہ تک پہنچے تو وہاں جو حقیقت ان کے سامنے آئی اسے دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ دوستو، مصر کے سب سے بڑے شہر کہرہ کے ایک مشہور بازار میں یعقوب نامی ایک قصاب کی دکان تھی۔ یعقوب اپنی ایمانداری اور صاف ستھرے گوشت کی وجہ سے پورے بازار میں جانا جاتا تھا۔ ہر روز اس کی دکان پر لوگوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت یعقوب تازہ بیل کا گوشت کاٹ رہا تھا کہ اچانک ایک چادر اوڑھے شخص اس کی دکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کیا اور بڑے سکون سے آدھا سیر گوشت مانگا۔ یعقوب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس زمانے میں گوشت بہت مہنگا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک سیر گوشت کے بدلے 250 سونے کے سکے دینے پڑتے ہیں۔ چادر اوڑھے شخص نے وجہ پوچھی تو یعقوب نے بتایا کہ حالیہ وبا میں کئی جانور مر گئے ہیں، اور چونکہ یہ مصر کا دارالحکومت ہے اس لیے یہاں ہر چیز مہنگی ہے۔ اس شخص نے نرمی سے کہا کہ کچھ رعایت کر دو۔ یعقوب نے سوچ کر کہا، اگر تم آدھا سیر گوشت خرید رہے ہو تو میں تمہیں 100 سونے کے سکوں کے عوض آدھا سیر گوشت دے دوں گا۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنی چادر اندر سے سونے کے سکے سے بھرا ہوا تھیلا نکالا اور یعقوب قصاب کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ سارا مال غریبوں میں گوشت تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ یعقوب قصاب یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شخص جانے لگا تو یعقوب نے پیچھے سے آواز دی کہ حضور، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے اور رسید کہاں پہنچاؤں؟ اسی وقت ایک سپاہی آیا اور بولا کہ رسید محل پہنچا دینا۔ یہ سنتے ہی یعقوب قصاب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ مصر کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یعقوب خوف اور حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے فوراً سارا گوشت دیا، خریدا اور غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ رات بھر وہ اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ سلطان خود عام آدمی کا روپ بدل کر بازار میں کیوں آئے تھے۔ اگلے دن وہ رسید لے کر دربار پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ جب یعقوب کی باری آئی تو اس نے ڈرتے ہوئے رسید سلطان کے سامنے رکھی اور کہا، حضور، میں اکیلا مہنگا گوشت نہیں بیچ رہا تھا، پورا بازار اسی قیمت پر گوشت بیچ رہا ہے کیونکہ ہمیں بھی جانور مہنگے ملتے ہیں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، مجھے سب معلوم ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ پھر سلطان نے کہا کہ تمہیں رسید لانے کی بھی ضرورت نہیں، مگر یعقوب نے کہا کہ حضور، میں یہاں ایک اور وجہ سے آیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ بازار میں ایک عجیب لڑکا آتا ہے جو 2 ماہ سے سب کے لیے حیرت بنا ہوا ہے۔ وہ روز اس سے صرف چربی خریدتا ہے اور پھر ایک حکیم کے پاس جا کر حمل ضائع کرنے والی گولیاں خریدتا ہے۔ اس لڑکے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، نہ اس کا گھر، نہ اس کا خاندان اور نہ اس کا اصل نام۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہو گئے۔ یعقوب نے بتایا کہ لڑکے کی حرکتوں نے پورے بازار کو پریشان کر رکھا ہے اور اب وہ خود بھی اس راز کو جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ آخر میں سلطان نے اس سے کہا کہ کل اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ یعقوب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکے کے بارے میں مزید تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ حضور، وہ لڑکا ہر روز آتا ہے اور گوشت کے بجائے صرف چربی مانگتا ہے۔
وہ سب سے سستی چربی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید وہ کسی جانور کو کھلاتا ہوگا یا کسی اور کام میں استعمال کرتا ہوگا، مگر جب میں نے اسے حکیم شکیل کے پاس جاتے دیکھا تو میری حیرت اور بڑھ گئی۔ حکیم شکیل نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا حمل ضائع کرنے والی گولیاں خریدتا ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ ضرور کوئی بڑا راز ہے۔ یعقوب نے سلطان کو بتایا کہ اس نے کئی بار اس لڑکے سے پوچھا مگر اس نے کبھی جواب نہ دیا۔ ایک دن غصے میں آ کر میں نے چربی بلی اور کتوں کے آگے سامنے پھینک دی تاکہ لڑکا مجبور ہو کر راز بتائے، مگر اس لڑکے نے زمین سے وہ چربی اٹھا لی، یہاں تک کہ ایک بلی نے اسے کاٹ لیا اور اس کی ٹانگ سے خون نکل آیا، مگر وہ چربی چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ پھر وہ خاموشی سے حکیم کے پاس گیا، گولیاں خریدی اور چلا گیا۔ چند دن وہ بازار نہ آیا تو یعقوب اور حکیم دونوں پریشان ہو گئے۔ پھر ایک دن وہ لڑکا ایک چھوٹی بوری اٹھائے بازار سے گزرا۔ جب یعقوب نے اسے دیکھا تو وہ فوراً منہ چھپا کر جلدی جلدی نکل گیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ آیا اور پھر چربی مانگنے لگا۔ یعقوب قصاب نے اسے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آدھی قیمت پر گوشت دے دوں، مگر وہ ضد کرتا رہا کہ اسے صرف چربی چاہیے۔ پھر کل جب سلطان نے غریبوں میں گوشت تقسیم کرنے کے لیے سونے کا تھیلا دیا تو اسی وقت وہ لڑکا دوبارہ آیا۔ یعقوب اسے مفت گوشت دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اور صرف چربی مانگی۔ اب یعقوب کو یقین ہو چکا تھا کہ اس لڑکے کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی غلط کام میں ملوث نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی سے ساری بات سنی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے کبھی اس کا پیچھا نہیں کیا؟ یعقوب نے کہا کہ حضور، میں نے کئی بار کوشش کی مگر وہ اتنا چالاک ہے کہ ہر بار راستہ بدل کر غائب ہو جاتا ہے۔ بازار کے کئی لوگ بھی اس کا پیچھا کر چکے ہیں مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا کہ کل اس کا راز ضرور سامنے آ جائے گا۔ یعقوب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مصر کا عظیم سلطان ایک معمولی لڑکے کے راز کے لیے خود میدان میں اترنے والے ہیں، مگر سلطان کی نگاہوں میں کچھ اور ہی بات تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس لڑکے کے پیچھے کوئی راز درد چھپا ہوا ہے۔ رات بھر سلطان اسی سوچ میں رہے اور اگلے دن خود بازار جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن صبح سویرے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عام تاجر کا لباس پہنا اور خاموشی سے بازار پہنچ گئے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مصر کا سلطان ایک لڑکے کو راز جاننے کے لیے خود بازار میں کھڑا ہے۔ سلطان یعقوب کی دکان کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہی لڑکا بازار میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 12 یا 13 سال سے زیادہ نہ تھی۔ چہرہ نہایت خوبصورت تھا اور ابھی داڑھی بھی نہ نکلی تھی۔ سلطان اسے غور سے دیکھتے رہے۔ لڑکے نے آ کر حسب معمول چربی مانگی۔ یعقوب نے اسے چربی دی اور وہ فوراً آگے بڑھ گیا۔ سلطان خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لڑکا بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا مگر سلطان بڑی مہارت سے خود کو چھپا لیتے۔ لڑکا بازار سے نکل کر آبادی کی طرف جانے کی بجائے سنسان راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ سلطان حیران تھے کہ اتنا کم عمر لڑکا اکیلا جنگل کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ گھنی جھاڑیوں والے راستے پر چلنے لگا۔ سلطان بھی احتیاط سے اس کے پیچھے جاتے رہے۔ آخرکار وہ راستہ ایک پرانی جھونپڑی پر جا کر ختم ہوا۔ سلطان حیران رہ گئے کیونکہ اس ویران جگہ پر کسی انسان کا رہنا عجیب بات تھی۔ لڑکا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ سلطان آہستہ سے دروازے کے قریب گئے اور اندر جھانکا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ لڑکے نے اندر جاتے ہی ایک بوڑھی عورت کے قدم چومے اور کہا، اماں جی پریشان نہ ہو، میں ابھی کھانا بناتا ہوں۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ لڑکا وہی چربی پکانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب سلطان کو اندازہ ہونے لگا کہ شاید اس لڑکے کی مجبوری بہت بڑی ہے۔ سلطان مزید انتظار نہ کر سکے اور فوراً جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ اچانک کسی اجنبی کو دیکھ کر لڑکا گھبرا گیا۔ سلطان نے نرمی سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، گھبراؤ نہیں۔ لڑکے نے انہیں بیٹھنے کی جگہ دی مگر اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ تم روز چربی خریدتے ہو اور حکیم سے گولیاں بھی لیتے ہو۔ یہ سن کر لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
اس نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ تب سلطان نے اپنا اصل پہچان بتائی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر لڑکے کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ خوف سے خاموش ہو گیا۔ سلطان نے نرمی سے کہا کہ ڈرو نہیں، سچ بتاؤ کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال پر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ حضور، میری عمر بہت کم ہے، میرے چہرے پر داڑھی نہیں، اس لیے جب بھی میں مزدوری مانگنے جاتا ہوں تو لوگ مجھے کمزور سمجھ کر بھگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی کام بھی دیتا ہے تو ایسا سخت کام دیتا ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ کئی کئی دن ہم بھوکے رہتے ہیں، میری بوڑھی ماں بیمار ہے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی مجبوری میں بازار سے سستی چربی خرید کر لاتا ہوں تاکہ اسے پکا کر اپنی ماں کے ساتھ کھا سکوں۔ سلطان یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر بات صرف بھوک کی ہے تو حمل ضائع کرنے والی گولیاں کیوں خریدتے تھے؟ یہ سوال سنتے ہی لڑکے کا سر جھک گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ حضور، میری ایک بہن بھی ہے، وہ ایک زمیندار کے گھر کام کرتی تھی۔ ایک دن اس گھر میں کوئی موجود نہیں تھا اور اس ظالم زمیندار نے میری بہن کی عزت لوٹ لی۔ چند ہفتوں بعد میں معلوم ہوا کہ میری بہن کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ہم بہت ڈر گئے، اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو میری بہن کی زندگی برباد ہو جاتی، لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے۔ اسی خوف سے میں حکیم سے وہ گولیاں خرید کر لاتا رہا تھا کہ اپنی بہن کو بدنامی سے بچا سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہونے لگا، ان کی آنکھوں میں آگ سی گرمی آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ایک ظالم انسان نے ایک غریب خاندان کی زندگی تباہ کر دی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ لڑکا مسلسل روتا رہا اور کہتا رہا کہ حضور، ہم بہت مجبور تھے، ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ سلطان نے اس کی ماں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس لمحے سلطان کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ انہیں احساس ہوا کہ بعض اوقات انسان کے عجیب کاموں کے پیچھے کوئی بہت بڑا درد چھپا ہوتا ہے۔ سلطان نے لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج کے بعد تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری ماں، تمہاری بہن اور تمہاری ہر ضرورت کی ذمہ داری اب میرے اوپر ہے۔ لڑکا یہ سن کر حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مصر کا سلطان خود اس کی مدد کرنے آیا ہے۔ سلطان فوراً اٹھے اور لڑکے کو اپنے ساتھ محل لے جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس ظالم زمیندار کو سزا دی جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے کو ساتھ لے کر فوراً محل پہنچے۔ راستے بھر سلطان خاموش رہے مگر ان کے چہرے سے غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ محل پہنچتے ہی انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس زمیندار کو فوراً گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ سلطان کا حکم سنتے ہی سپاہی روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظالم زمیندار زنجیروں میں جکڑا دربار میں کھڑا تھا۔ سلطان نے سخت آواز میں اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس غریب لڑکی کی عزت لوٹی؟ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا مگر جب سلطان نے مزید سوال کیے اور لڑکے کی بہن کو بلایا تو حقیقت سامنے آ گئی۔ زمیندار خوف سے کانپنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں فرمایا کہ تم نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، ایک غریب خاندان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی اور ایک بے گناہ لڑکی کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اسے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی طاقتور شخص کسی کمزور پر ظلم کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اس کے بعد سلطان نے اس لڑکے کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس کی ماں کے علاج کے لیے اور کھانے پینے کی ذمہ داری بھی سرکاری خزانے سے اٹھانے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے اس کی بہن کے لیے ایک الگ وظیفہ مقرر کیا تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس خاندان کو آبادی کے اندر ایک محفوظ گھر بنا کر دیا جائے تاکہ وہ جنگل کے اس ویران جھونپڑی میں مزید زندگی نہ گزاریں۔ لڑکا حیرت اور خوشی سے سلطان کو دیکھتا رہا۔ اس کی ماں روتے ہوئے سلطان کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ سلطان نے نرمی سے کہا کہ رعایا کا خیال رکھنا ہی حکمران کی اصل ذمہ داری ہے۔ پھر سلطان نے یعقوب قصاب کو بھی دربار میں بلایا اور اس کی ایمانداری کی تعریف کی۔ اگر وہ اس لڑکے کے معاملے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تو شاید یہ راز کبھی سامنے آ آتا۔ یعقوب نے کہا کہ حضور، میں تو صرف حیران تھا مگر آپ کی دانائی نے ایک خاندان کی زندگی بچا لی۔ دربار میں موجود سب لوگ سلطان کی انصاف پسندی اور رحمدلی کو دیکھ کر متاثر ہو گئے۔ اسی دن سے اس لڑکے کی زندگی بدل گئی۔
اب نہ اسے چربی خریدنے کی ضرورت تھی اور نہ چھپ چھپ کر گولیاں لینے کی۔ اس کی بہن محفوظ تھی، ماں کو سہارا مل گیا اور ظالم اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد پورے مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی انصاف پسندی کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک عظیم سلطان نے ایک غریب لڑکے کے راز کو جاننے کے لیے خود بازار میں جا کر تحقیق کی۔ اگر سلطان چاہتے تو یہ کام سپاہیوں کے حوالے کر دیتے، مگر انہوں نے خود حقیقت کو جاننے کی ضرور سمجھا۔ یعقوب کا صاحب اکثر لوگوں کو یہ واقعہ سناتا اور کہتا کہ بعض اوقات انسان جو دیکھتا ہے حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ بازار کے لوگ پہلے اس لڑکے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر اب سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو بچانے کے لیے خاموشی سے تکلیفیں برداشت کر رہا تھا۔ حکیم شکیل بھی حیران تھا کہ جس لڑکے کو وہ روز دوائیں دیتا تھا اس کے دل میں اتنا بڑا درد چھپا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے بعد اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ شہر میں ایسے غریب خاندانوں کی مدد کی جائے جو مجبوری میں تکلیف اٹھا رہے ہیں۔